پاکستان کی بقا کے لیے، جمہوریت کے لیے کہ یہ کمیٹی بنی، اسے قطعاً یہ رنگ نہ دیا جائے کہ یہ کسی مجبوری کی بنیاد کے اوپر یا دباؤ کے اندر آ کر یہ کمیٹی بنی ہے۔ ایسی قطعاً کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہ جو ایک امپیکٹ ہے کہ شاید ہماری طرف سے جو کل الفاظ استعمال کیے گئے کچھ حکومتی وزراء کی طرف سے یا نمائندگان کی طرف سے کوئی منت ترلے والی بات ہے۔ بھائی جان، منت ترلا ہم نے 2.5 سال میں نہیں کیا تو ہم اب منت ترلا کیوں کریں گے؟ وی ہیو نتھنگ ٹو لوز۔ ہم لوگوں کے آپ نے گھر تباہ کر دیے، ہمارے خاندان تباہ کر دیے، بزنسز تباہ کر دیے، کارکنان کو شہید کر دیا، ہزاروں کارکنان کو جیل کے اندر ڈال دیا۔ عمران خان صاحب 1.5 سال سے ناحق جیل کے اندر بیٹھے ہیں۔ نیچر کا اصول ہے کہ خون ناحق ہمیشہ بولتا ہے، خون ناحق کو دبایا نہیں جا سکتا۔ یہ جو 12 شہید ہیں ان کے خون کو دبایا نہیں جا سکتا اور ہم قطعاً دبانے کی اجازت بھی نہیں دیں گے۔ میں صرف 2 باتیں اس کے اندر ایڈ آن کروں گا جی۔ نمبر 1 تو یہ کہ یہ جو مذاکراتی کمیٹی عمران خان صاحب کی طرف سے بنائی گئی ہے، یہ ایک پروپوگیٹ کیا گیا غلط چیز کو گزشتہ 9 ماہ میں کہ ہم مذاکرات کے لیے آمادہ ہی نہیں تھے، حالانکہ اس وقت بھی ایک مذاکراتی کمیٹی بنائی گئی تھی۔ تو ہماری یہ سنجیدگی کا عالم تھا صرف پاکستان کے لیے، پاکستان کی بقا کے لیے، جمہوریت کے لیے کہ یہ کمیٹی بنی، اسے قطعاً یہ رنگ نہ دیا جائے کہ یہ کسی مجبوری کی بنیاد کے اوپر یا دباؤ کے اندر آ کر یہ کمیٹی بنی ہے۔ ایسی قطعاً کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہے۔ مذاکرات کے لیے جو شرائط ہیں پیشگی، وہ بانی چیئرمین عمران خان صاحب کی طرف سے دے دی گئی ہیں۔ ابھی لیڈر آف دا اپوزیشن عمر ایوب بھائی نے وہ تمام آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، وہ پہلے بھی میڈیا کے اندر آ چکی ہیں۔ کرنا چاہتا ہے برابری کی بنیاد کے اوپر ہوگا، 100 بسم اللہ۔ لیکن یہ جو ایک امپیکٹ ہے کہ شاید ہماری طرف سے جو کل الفاظ استعمال کیے گئے کچھ حکومتی وزراء کی طرف سے یا نمائندگان کی طرف سے کوئی منت ترلے والی بات ہے۔ بھائی جان، منت ترلا ہم نے 2.5 سال میں نہیں کیا تو ہم اب منت ترلا کیوں کریں گے؟ وی ہیو نتھنگ ٹو لوز۔ ہم لوگوں کے آپ نے گھر تباہ کر دیے، ہمارے خاندان تباہ کر دیے، بزنسز تباہ کر دیے، کارکنان کو شہید کر دیا، ہزاروں کارکنان کو جیل کے اندر ڈال دیا۔ عمران خان صاحب 1.5 سال سے ناحق جیل کے اندر بیٹھے ہیں، اور ہمارے پاس کیا ہے؟ ہم تو جو پنجاب کے اندر جو فسطائیت کا سلوک ہے آپ کے سامنے ہے کہ ایم این ایز کو اٹھایا جا رہا ہے، انہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ ریزائن کریں، ان کے اوپر ظلم و ستم کا ہے اور انہیں فزیکل ٹارچر کیا جا رہا ہے۔ ہمارے ابھی ڈاکٹر عظیم الدین لکھوی صاحب ابھی آئے، ان کے ساتھ جو کچھ کیا گیا، تو یہ ایک پازیٹیو جسچر کے طور پر ہے۔ باقی جہاں تک شہداء کا تعلق ہے، شہداء دیکھیں میرا سائنس آف نیچر ہے، ایک آپ کی، میری، حکومت کی، سب لوگوں کی ایک رائے ہو سکتی ہے، اپوزیشن کی ایک رائے ہو سکتی ہے، ایک اللہ رب العزت کا اصول ہے، نیچر کا اصول ہے کہ خون ناحق ہمیشہ بولتا ہے، خون ناحق کو دبایا نہیں جا سکتا۔ یہ جو 12 شہید ہیں ان کے خون کو دبایا نہیں جا سکتا اور ہم قطعاً دبانے کی اجازت بھی نہیں دیں گے۔ یہ پاکستان کی گلی گلی، چوراہے چوراہے میں ان شہداء کے لیے دعائیہ تقریبات ہوں گی، ان شہداء کی خدمات کو زندہ رکھا جائے گا، ان کی اس عظیم قربانی کو زندہ رکھا جائے گا، اور جس تحریک کے اندر شہداء کا خون شامل ہو جائے وہ تحریک کبھی ناکام نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے کرم ایجنسی کے جو بے گناہ شہداء ہیں، وہ کسی سائڈ سے بھی ہوں، ایک زمینی تنازع کو ایک مسلکی رنگ دیا گیا، ہم ان شہداء کے بھی ساتھ ہیں، ان کے درجات کی بلندی کے لیے بھی دعا گو ہیں۔ اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ پنجاب کے اندر اس وقت ایک مارشل لاء کی کیفیت ہے۔ پنجاب کے اندر بیسک سول رائٹس، فنڈامنٹل رائٹس مکمل طور پر سسپینڈ ہیں۔ ہماری یہ تحریک آج محمود خان اچکزئی صاحب سے، جو کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ ہیں، اور محترم راجہ ناصر عباس صاحب سے، سینیٹر جو MWM کے سربراہ ہیں، تفصیلی بات چیت ہوئی۔ عمر بھائی نے باقاعدہ انہیں دعوت دی، اسد کیسر صاحب نے دعوت دی، ہم سب نے مل کر دعوت دی، اور انشاءاللہ وہ 15 تاریخ کو شمولیت بھی کریں گے، اور کچھ فیصلے ہیں جو آنے والے چند دنوں کے اندر انشاءاللہ اناؤنس کر دی جائیں گے۔